تو دو حدیثیں آپ سن چکے اب تک کہ حضور نے پہلے تو فرمایا کہ میری امت میں شرک، اب جو شرک کی تہمت لگائیں گا شرک اسی پہ لوٹیں گا، کیونکہ میری امت میں شرک نہیں ہونے والا، یہ خاموں کا شرک کی تہمت لگا کے ایمان والوں کو مشرک بول رہا ہے تو شرک کے گناہ میں تو خود مبتلا ہو جائیں گا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ پھر وہابیہ کچھ ایسی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ جس میں شرک کا بھی لفظ آیا ہے اور حضور کی اس امت کے ہی تعلق سے آیا ہے۔ کہتے تھے کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور کہتے ہیں میری امت پہ یہ شرک ہوگا، یہ شرک ہوگا، یہ شرک، یہ شرک، یہ شرک۔ تو پھر بخاری کی اس حدیث کا کیا جواب؟ تو کہتے ہیں نہیں صاحب، اس سے مراد یہ ہے، پھر یہاں تشریح کرنے لگتے ہیں، قیاس کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ جماعت جو دن رات یہ راگ الاپتی ہے کہ پہلا قیاس کرنے والا ابلیس ہے، وہ خود ابلیس بن جاتے ہیں اس وقت، اور پھر قیاس کرنے لگتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کو چھوڑ کر۔ کہتے تھے کہ صاحب امام بخاری کا مطلب یہ ہے، یہ حدیث کا مطلب یہ ہے، حدیث کا مطلب وہ ہے، دوسری حدیثوں میں شرک آیا۔ میں تی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ بیان کی میری منزل بہت لمبی ہے، میں مختصر ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ بے شک کچھ حدیثیں آئی ہے جس میں شرک کے الفاظ آئے ہیں، حضور نے کہا میری امت میں یہ شرک ہوگا، لیکن اہل علم ان حدیثوں کو جب پڑھتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں شرک جب آیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے۔ اور جاہل جب پڑھنے بیٹھتا ہے، جس کا نام سے اہل حدیث ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے؟ جاہل ہوتا ہے، تو وہ شرک لفظ دیکھ کے سمجھتا ہے کہ دیکھو صاحب اس امت میں شرک ہوگا، تو گویا میں اب سنیوں کو اور مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہوں تو حدیث کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ شرک کی اصل میں دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے شرک خفی اور دوسرا ہوتا ہے شرک جلی۔ اس کو یوں سمجھ لیں، شرک جلی یعنی کھلا ہوا شرک، جیسے بت کو پوجنا، ایک خدا کے علاوہ دو خدا کا تصور کر لینا، کسی بت کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود حقیقی سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود جان کر سجدہ کرنا، اس کی عبادت کرنا، یہ جو ہوتا ہے یہ شرک جلی ہوتا ہے، یہ کھلا ہوا شرک۔ اس کو دوسرے لفظوں میں شرک اکبر بھی کہا جاتا ہے، شرک اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے شرک خفی۔ شرک خفی وہ ہوتا ہے کہ جس سے آدمی مشرک نہیں ہوتا، جس سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ حرام ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے آدمی اس کام سے، اس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ اب جیسے ریاکاری کرنا، یہ شرک اصغر ہے، ریاکاری میں گناہ ہوتا ہے آدمی پہ لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ دکھاوا کرنا، دکھاوے کے لیے کسی کی سامنے عبادت کرنا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو پارسا ظاہر کرنا، یہ اس طرح کے بہت سارے افعال ہوتے ہیں، دکھاوے کے لیے سخاوت کرنا، یہ جو ہے یہ گناہ ہے لیکن یہ کرنے سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے شرک خفی یا شرک اصغر۔ لیکن وہابیہ کیا کرتے ہیں، وہ حدیثیں جہاں ریاکاری کے بارے میں شرک کے الفاظ آئے ہیں اس کو وہ اصل شرک سمجھ کے بیچارے شرک کے فتوے ٹھوک دیتے ہیں۔ اب میں ایک ایسی حدیث واضح یہاں سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ آقا نے خود اس میں شرک اصغر اور شرک اکبر کی امتیاز کو واضح کر دیا۔ چنانچہ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ سنن ابن ماجہ ہے، یہ کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ، دارالسلام سے ہی چھپی ہوئی ہے، انہی کے گھر سے چھپی ہوئی ہے، سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد ہے، اور کتاب الزہد باب الریائی والسمعہ، یعنی ریاکاری اور شہرت پسندی کا بیان، حدیث نمبر 4205۔ امام ابن ماجہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ان شداد ابن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما تخوف علی امت الاشراک۔ دیکھیں لفظ شرک آیا ہے یہاں پر، بس یہ لفظ شرک دیکھا دوڑ پڑے گا، آپ دیکھیے شرک تو ہوگا اس امت میں۔ ایسی کئی حدیثیں، میں صرف یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ شرک کا اندیشہ ہے، کہ بس ہو گیا۔ دیکھیے حضور نے تو کہا نا شرک ہوگا، تو فاروق رضوی صاحب بریلوی لوگ کیسے کہتے ہیں کہ شرک ہی نہیں ہوگا اس امت میں؟ شرک تو ہوگا صاحب، اور تم قبر پوجتے ہو اس لیے مشرک ہو۔ حالانکہ ہم قبر کو پوجتے نہیں، ہم قبر کو چوم لیا کرتے، حالانکہ وہ بھی علماء اس کے ہمارے منع کرتے ہیں۔ تم قبر کو سجدہ کرتے ہو، ہم قبر کو سجدہ نہیں کرتے، ہمارے علماء کے نزدیک بھی تعظیم کا سجدہ حرام، عبادت کا سجدہ شرک۔ مگر ایک بودے سے بودے کامل بد دماغ شخص جس کو دماغ ذرہ برابر بھی نہ ہو، اس سے بھی پوچھو کہ تم نے یہ فلاں ولی کی قبر کو سجدہ کیا، کیا سمجھ کے کیا؟ تو یہی کہتا ہے کہ بھائی میں نے تعظیم سے کیا، محبت میں کیا، بزرگ سمجھ کے کیا۔ آج تک مجھے کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملا جو کہے کہ بھائی میں نے خدا سمجھ کے سجدہ کیا، میں ان کو اللہ سمجھ رہا ہوں، یہ میرا اللہ ہے، میرا خدا ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ، اگر کوئی ایسا بدبخت ہے
تو پوری ہماری جماعت اہل سنت جو ہے اس کو کافر و مشرک کہنے کے لیے بالکل ہمہ وقت تیار ہے، کیونکہ بھائی جو شرک ہے ہم کون ہوتے جس کو اللہ رسول شرک قرار دیتے؟ لیکن تعظیم کا سجدہ حرام ہے، اب تم حرام کو شرک بولنے لگ جاؤ تو پھر تو جھگڑا ہوگا نا بھائی، پھر اختلاف ہوگا نا کہ شریعت تم کون ہوتے ہو شریعت کو گڑھنے والے اور شریعت کو بنانے والے؟ جو چیز حرام ہے اس کو حرام بولو، جو شرک ہے اس کو شرک بولا جائے گا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ حرام کو تم شرک بول دو، بھائی امی کو امی بولا جائے گا، امی ابا تو نہیں بن جائیں گی اور ابا امی نہیں بن سکتی، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی جگہ ہے۔ تو حضور فرماتے مجھے خوف ہے اور اس بات کا خوف ہے اپنی امت پر کہ میری امت شرک کا اندیشہ ہے کہ میری امت میں شرک ہوگا، مگر وہ شرک کیا ہے آگے حضور خود واضح فرما دے، اما انی لست اقول تعبدون شمسا ولا قمرا ولا صلا، حضور فرماتے میں یہ نہیں کہتا کہ میری امت سورج کو پوجیں گی، چاند کو پوجیں گی، بتوں کی عبادت کریں گی، تینوں ذکر کر دیے جو تین بڑے مخلوق میں جو پوجے جاتے ہیں۔ لوگ سورج کو سوریہ دیوتا کہتے ہیں، چندر دیوتا کہتے ہیں اور بتوں کو پوجتے ہیں، حضور نے تینوں کا ذکر کر دیا، فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری امت جو ہے سورج کو پوجیں گی، میں نہیں کہتا کہ میری امت اب چاند کو پوجیں گی، میں نہیں کہتا کہ میری امت بتوں کو پوجنے لگیں گی، بلکہ کیا ہوگا وَلَكِنْ عَمَلًا غَيْرِ اللَّهِ، ہاں یہ شرک ہوگا میری امت میں کہ وہ دکھاوے کے لیے غیروں کو دکھانے کے لیے اللہ کے علاوہ جو ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کریں گی، وَشَهْوَةً خَفِيًّا، اور ان میں خفیہ شہوت ہوں گی، یعنی شہوت کی طرف جو وہ راغب ہوں گی، اور آج دیکھ رہے ہیں ہم زمانے میں شہوت کا غلبہ ہے لوگوں میں۔ حضور کہتے ہیں وہ شرک کون سا جس کا اندیشہ ہے مجھے میری امت میں دکھاوے کا عمل، ایسے اعمال کریں گے جس میں دکھاوا کریں گی، وہ لوگوں کو ریاکاری تو یہاں حضور نے ریاکاری کو جو ہے وہ شرک فرمایا، اور یہ شرک کون سا ہے؟ شرک اصغر ہے، اس سے کافر نہیں ہوتا، اس سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اس سے مشرک نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث میں واضح کر دیا کہ بتوں کو پوجنا شرک اکبر ہے، جس کو شرک جلی کہا گیا، چاند کو پوجنا شرک جلی ہے، کسی اور کی عبادت کرنا شرک جلی ہے۔ میری امت اب یہ نہیں کرے گی، عبادت نہیں کرے گی۔ کہ یہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ قبر پوجوا، نبی کہہ رہے پوجا ہوں گی ہی نہیں میری امت میں، اور تو نے قبر پوجوائی ورڈ استعمال کر لیا، تو تیری بات صحیح ہے کہ رسول اللہ کی بات صحیح ہے؟ تو زیادہ جانتا ہے رسول اللہ کی امت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں؟ تو اس حدیث کو امام احمد بھی لائے اپنی مسند میں، امام ابن ماجہ کے الفاظ میں میں نے حدیث سنائی تھی، امام احمد اپنی مسند احمد میں لائے حدیث نمبر 17120 کے تحت، امام طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا معجم الکبیر جلد نمبر 7 صفحہ 341 حدیث نمبر 7144 کے تحت، اس کو امام حاکم لائے ہیں المستدرک کے اندر جلد 4 صفحہ 366 حدیث نمبر 7940 کے تحت، اس کو امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا جلد 1 صفحہ 268 کے تحت، اس کو امام بہقی شعب الایمان میں لائے ہیں جلد 5 صفحہ 333 حدیث نمبر 6830 کے تحت، امام دہلوی نے اس کو مسند الفردوس میں نقل کیا جلد نمبر 1 صفحہ 265 حدیث نمبر 821، امام جلال الدین سیوطی اس کو اپنی کتاب الجامع الصغیر حدیث نمبر 2193 پہ لائے ہیں، اس کو امام مناوی نے بھی نقل کیا اپنی کتاب فیض القدیر جلد 2 صفحہ 531۔ تو یہ 3 حدیثیں یہاں تلاوت ہوئی، اور 3 حدیثوں سے یہ بہت اچھی طرح سے واضح اور سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رسول اللہ کی امت میں شرک نہیں ہوگا، اور جس کو یہ شرک کہتے ہیں تو حضور کہہ رہے ہیں کہ وہ شرک اکبر والا نہیں ہو سکتا، شرک اصغر ہو سکتا ہے، ریاکاری کوئی کر سکتا ہے، ریاکاری کے شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن وہ شرک اصغر ہے، اس سے اسلام سے کوئی خارج نہیں ہوگا۔